يفقهوا قولي الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک یا کریم الہی تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد صلوات سبھی بلند آواز سے پڑھیں، صلوات پڑھنے میں بخل نہ کیا کریں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الہداة المہدیین فی الارضین الذین اذهب اللہ الرجس عنہم وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وظالم نفوسهم وقاتل شيعتهم ومواليهم ومحبيهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقرآنه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیے گا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ کا نام عبادت سمجھ کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، اہل بیت کے ہر دشمن پر لعنت، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ماہ ربیع الاول، یہ پہلی مجلس میں نے عرض کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے بہت اہمیت والا مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے لیے بہت کردار، بہت یادیں وابستہ ہیں اس مہینے کے ساتھ، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہے، کہ جو کہ تاریخ بشریت کا سب سے بڑا واقعہ ہے، کہ جس واقعے کی وجہ سے وہ آثار، وہ حوادث نمودار ہوئے جو کہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد پھر افسوس کی بات بھی یہ بھی ہے، تمام تر جو مسلمان کہلانے والے ہیں، اہل اسلام ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، خدا کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر، خدا ہمیں اہل اسلام کے ساتھ محشور فرمائے، اہل اسلام ہی ہماری بقا ہو، مسلمان کہلاتے کہلاتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، یہی ہماری کامیابی اور فوز عظیم ہے ہمارے لیے۔ لیکن بہرحال اسلام میں مسلمانوں میں طبقات ہیں، مکاتب ہیں، نظریات ہیں، مسالک ہیں۔ ان میں سے ایک مسلک یا کثیر مسلک جو ہے، افسوس ہوتا ہے ان کے نظریات کے اوپر، ہر ایک کا نظریہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن جب کامن سینس سے ہٹ کے نظریات ہوں تو انسان کے دل کو دکھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تو مناتے ہیں، سبھی اکثر مناتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم بھی ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں فخر ہوتا ہے، لیکن اس رسول کا آنا اتنا شہرت اور شہرۂ آفاق پر ہے، جبکہ یہ رسول اس دنیا میں آئے ہیں تو رسول نہیں ہیں اس وقت ظاہر۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ تو کائنات نہیں تھی تو رسول ہیں، فرماتے ہیں کن تو نبی تھے، لیکن
وہ عالم تکوین میں معنویات کے حساب سے لیکن ظاہری جو نبوت ان کو مل رہی ہے وہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ 40 سال گزرے ہیں، زمینہ سازی کرتے کرتے 40 سال گزر گئے، زمینہ ہموار کرتے کرتے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کہ ماحول ایسا ہو جو پیغام خدا کو ہضم کر لے، پیغام خدا کو لے لے اور اس کے مطابق زندگی میں ڈھلے، تو اس کام میں اور اس راہ ہموار کرنے میں 40 سال لگے حضور کریم کو۔ 40 سال سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ رسول ہیں، آئے ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کاہنین نے اور علم النجوم کے ماننے والے اس راہب نے وہ آثار دیکھ کے حضرت ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ اے ابو طالب تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم نے کتابوں میں جو علامات پڑھی ہیں وہ اس میں دکھائی دے رہی ہیں، جو ہمارے نبی اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، بشارت دی تھی، مجھے اس کی نشانیاں اوصاف ماتھے کے شکن بتا رہے ہیں، نور بتا رہا ہے، اور اس کے اوپر سایہ فغن وہ بادل بتا رہا ہے کہ یہ چلنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ یہ اس شخص کو پتا تھا، حضور کو پتا تھا، خدا کو پتا تھا، اور حضرت ابو طالب کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں۔ دنیا کو تو بعد میں پتہ چل رہا تھا، ابو طالب کے بعد، ایمان کا تو مسئلہ ہی بعد میں تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایمان کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے والے ہمکار اور ہمراز اور ہمغام جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو طالب ہے۔ 3 جملے میں نے کہے، ہمراز، ہمکار اور ہمغام۔ چوتھا جملہ بلاد ہمدرد، کہ ساتھ ساتھ چلنے والے، تمام رازوں کو راز سمجھنے والے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پیغام ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ نبی آئے ہیں تو ظاہراً گمنام ہیں، یہ نبی ظاہراً آئے ہیں تو اعلان نہیں ہو رہا نبوت کا۔ تو اسلام، عالم اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر تعجب تو ضرور ہوتا ہے جب نبی آئے ہیں اعلان نہیں ہے، جب نبی کی ولادت ہو رہی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو جس عمل کا کسی کو پتہ نہیں ہے وہ تو آپ بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے منا رہے ہیں، لیکن جب یہ نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں اس واقعے کو، جیسے کہ یہ نبی اس دنیا سے گیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کہ اس نبی نے اس دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں تھا، جیسے کہ یہ شخصیت عام کوئی شخصیت تھی، اس کا کوئی اس دنیا میں نعوذ باللہ کردار ہی نہیں تھا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال تو اٹھتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے سوال، ہمیں جواب چاہیے اس چیز کا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے امام ایسے ہیں، آپ کے رہنما ایسے ہیں، آپ کے رہبر ایسے ہیں، آپ کے علماء ایسے ہیں کہ جن کے پاس خدا نے جو پیغام دیا ہے کمپلیٹلی آپ کو دیا ہے، اس میں خیانت نہیں کی۔ اگر نبی کی ولادت ہے تو آپ کو بتایا ہے، اگر نبی کی رحلت ہے تو آپ کو بتایا ہے، اور ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے شیعتنا، ہمارا شیعہ وہ ہے، ہمارا فالوور وہ ہے، ماننے والا وہ ہے، چاہنے والا وہ ہے، محب وہ ہے، جانثار وہ ہے۔ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، ہماری غمی میں غمگین ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائے یہ شیعہ کی علامت ہے یا مسلمان کی علامت ہے؟ شیعہ ہی تو مسلمان ہے، تو مسلمان کی یہی علامت ہے کہ جب نبی کے گھر میں خوشی ہے تو خوشی منائے، نبی کے گھر میں غم ہے تو وہ غمگین ہو جائے۔ عشق کا تقاضا یہی ہے، عاشق رسول ہیں تو تقاضا یہی ہے کہ جس کو محبوب بنایا ہے، جس کو معشوق بنایا ہے، جس کے لیے جینا مرنا ہے، جس کو جو اس کا رنگ ہے آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ وہ خوش ہے تو آپ کو خوشی کرنی چاہیے۔ سچا عشق یہی ہے، عشق کا تقاضا یہ ہے، اس کے گھر میں خوشی ہے تو آپ خوش ہیں، اس کے غم میں حزن ہے تو آپ محزون ہونے چاہیے۔ عاشق ہمیشہ وہی رنگ کرتا ہے اپنا جو معشوق کا ہوتا ہے، عاشق وہی امور انجام دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھانا پینا بھی وہی پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب کا کھانا ہوتا ہے، وہ اسی شہر کو پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب کا شہر ہوتا ہے۔ یہ تقاضا ہے کامن سینس کا، ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں تو معصومین نے بتایا ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھ لیا کہ پریکٹیکلی بھی ہمارے پاس ایسے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسے عناصر کو دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ مثلا عید ہوتی ہے تو وہ جو ہے مولا امیر المومنین کا 10واں منانے کی تیاری کر رہے تو نہیں بھائی عید تو نہیں ہے،
یہ وہی عنصر، وہی دماغ، وہی چیزیں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو دین باز نہیں، دین پرست نہیں، دین ساز بنایا جا رہا ہے کہ دین بناؤ، دین کو مانو نہیں، دین کو سمجھو نہیں، دین کو بناؤ۔ ہمارے لوگوں کے ذہن اس قسم کا بنایا جا رہا ہے، جس کی جو بات آتی ہے وہ بنا کر کھچڑی بنا کر کہتا ہے دین ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، ان کے لیے بھی المیہ ہے کہ حضور کا اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایک ہی تاریخ کو مان رہے ہیں، جب ایک تاریخ کو مان رہے ہیں تو پھر خوشی نہیں بنتی۔ ہمارے ساتویں امام کی ولادت انہی ایام میں جو کہ ایام عزا ہے، جس کی وجہ سے ہم ساتویں امام کی ولادت کے جشن نہیں مناتے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مولا کی ولادت کی ہم تاریخ ہی بھلا دیتے ہیں، تاریخ ہمیں یاد ہوتی ہے، ہسٹری میں یاد ہوتی ہے، چاہتے ہوتے ہیں امام کو، دل خوشی منانے کو، جشن منانے کو بھی کرتا ہے، لیکن خود جس کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ غم میں غمگین ہوتا ہے تو خوشی بنتی نہیں ہے۔ حقیقتاً آپ خدا کا شکریہ اور احسان ادا کریں، احسان مند رہیں کہ آپ کو ایسا نظریہ اور مکتب ملا ہے کہ جو عقل کے منافی نہیں ہے، عقل کے تقاضے کے مطابق ہے، کامن سینس کے جو ہے نا اس کے مطابق ہے کہ جب رونا کا ماحول اہل بیت کے گھر میں ہے تو ہم روتے ہیں، جب خوشی ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں۔ یہ ایک ضمنی سا سوال ہے ان دنوں کے اس ماہ ربیع الاول کی وجہ سے جو ہمیں یاد آتا ہے اور کھٹکتا رہتا ہے تمام تر ہمارے افراد، چاہے ہمارا بچہ ہی کیوں نہ، اس کے اندر اس کے سوال کا جواب تو بہرحال ہونا چاہیے۔ باقی اچھی بات ہے، میلاد منا رہے ہیں، ولادت منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے کہیں زیادہ منانا چاہیے۔ صرف یہاں ہی نہیں، پوری دنیا میں منانا چاہیے، صرف یہاں ہی نہیں، جہاں حضور کا روضہ ہے وہاں منانا چاہیے، مرکز ہے وہاں، جس ہستی کی خود ولادت میلاد ہے، کاش کہ ان کے روضے اطہر کے اندر شایان شان طریقے سے منایا جانا چاہیے، اور خدا کرے گا انشاءاللہ کہ خدا نے اس دین کو جس شخصیت کے حوالے یہ دین کر کے ہمیں دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا کرے گا جس مقصد کے ساتھ خدا نے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ یہ اس انسان کی اصلاح ہو جائے، اس انسان کے اندر غریزہ محبت تا حد اتمام آ جائے، حد کمال کو پہنچ جائے، یہ انسان محبت کرے، یہ انسان محبت کا سلیقہ رکھے، محبت کے اقدار رکھے اپنے اندر۔ انہی چیزوں کی وجہ سے اس کو احسن مخلوقات بھی، احسن تقویم بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ خدا ہے، خدا اپنی پاور بتا رہا ہے۔ پہلے خدا نے اپنا کمال بتایا ہے کہ میں نے یہ دین پسند کیا ہے آپ کے لیے، آپ کو میں نے کیسا بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کمال میرا ہے کہ آپ کو میں نے بہترین نمونے کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر پروردگار عالم اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی پاور شو کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، کیوں؟ دین الحق، ایک حق والے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلہ، یعنی دین اور بھی ہوں گے، ادیان اور بھی ہوں گے، مذاہب اور بھی ہوں گے، مکاتب اور بھی ہوں گے، مسالک اور بھی ہوں گے، طرق اور بھی ہوں گے، لیکن تمام تر ادیان کے اوپر اگر کوئی دین غالب آئے گا تو وہ دین حق ہوگا۔ اور دین حق کون سا حق ہے؟ جو دین اسلام ہے، جس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی دین ہے جو میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے، یہی دین ہے کہ جس کے لیے خداوند کریم فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ دین ہے، کبھی مکمل ہوتا ہے، کبھی اس کا غلبہ ہونا ہے، کبھی خدا اس کو اپنے مخلوق کے لیے، بندے کے لیے پسند فرماتا ہے۔ تو یہ دین اتنی بڑی بات ہے، یہی دین ہے جس کو سمجھانے کے لیے قرآن موجود ہے کتبی صورت میں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک خدا کا ولی موجود ہے اور اولیاء اللہ کا سلسلہ موجود ہے، جن کے لیے پروردگار عالم اسی قرآن میں فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، تو اس کتاب کو لا
لاوارث ہم نے نہیں چھوڑا، اس امت کو لاوارث ہم نے نہیں چھوڑا۔ اے نبی آپ جائیں گے، آپ کا اعلان چلتا رہے گا، آپ جائیں گے آپ کا پیغام جاری رہے گا، آپ جائیں گے آپ کا مقصد جاری رہے گا، آپ جائیں گے آپ کا نظریہ جاری رہے گا، آپ جائیں گے آپ کا دین ختم نہیں ہو جائے گا، آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن پیغام نبوت، ثمرات نبوت یہ قیامت تک جاری رہیں گے، اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ پوری کائنات میں غلبہ اسلام نہیں ہو جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غلبہ اسلام۔ ہم جملہ پڑھتے ہیں وَقَلَّ الْدَيَّانُونَ، دیندار بہت کم لوگ ہوں گے، دیندار قلت میں ہوں گے، دیندار کی تعداد بہت کم ہوگی۔ خدایا دیندار کم ہوں گے، اکثرہم لا یعلمون، اکثر جو ہے جانتے نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جہالوں کے ہوگی۔ خدایا اکثر تو قرآن میں خود کہہ رہا اکثروں کا یہ حال ہے، دیندار بہت تھوڑے ہوں گے، تجھے غلبہ دین کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ یعنی ایک تضاد ہے دونوں باتوں میں، جن کا غلبہ ہوتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھے تعداد سے سروکار نہیں ہے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، میرا دین کوالٹی والا دین ہے، میرا دین ہائی لیول کی کیفیت والا دین ہے۔ اس دین میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کی ویلیو ہائی لیول کی ہو، اس دین کے افراد جو ہیں وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن دین کے اوپر کما حق ہو عمل کر پیرا ہوں، ایسے ہوں جو کہ پوری کے پورا اپنا جو ان کا جان مال دولت ملکیت پراپرٹی اولاد اس دین کے اوپر قربان کرتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں۔ وہ ایسے جب تھوڑے ہی ہوں گے تھوڑے، لیکن غلبہ ان کا ہوگا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ، تاکہ غلبہ دے خدا اس دین کو تمام تر ادیان کے اوپر، تعداد کے حساب سے نہیں، لشکر کے حساب سے نہیں، افراد کے حساب سے نہیں، ایمان کے حساب سے، اسلام کے حساب سے، وجدان کے حساب سے، دل کی قوت کے حساب سے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ یہ غلبہ ہمیں ابھی تو تھوڑا تھوڑا سا شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ابھی جو شروع ہو رہا ہے حد کمال تک پہنچے گا۔ ہم کم ہیں، ہم قلت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے، لیکن خدا کا شکر ہے جو اکثریت والے ہیں وہ ڈرتے اقلیت والے سے ہیں۔ یہی تو خدا کی نشانیاں ہیں، یہی تو خدا کا کمال ہے کہ جو کمزور ہیں ظاہراً، خدا کا وعدہ ہے کہ جن کو کمزور کیا گیا ہے اس زمین کے اوپر، ان کو خداوند کریم اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ ایک خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، آخری خلیفہ وہ بنائے گا، پہلا خلیفہ اس کی پوری کائنات کے اوپر اتنی غلبہ اور حکومت نہیں تھی، وہ خلیفہ آنا ہے جس کا غلبہ پوری کائنات کے اوپر ایسے ہوگا کہ وہ قوت الہی ہوگا، قدرت اللہ کہلائے گا، اور واقعاً اللہ کی قدرت ایسی ہوگی، قوت الہی ایسی ہوگی کہ اس کا غلبہ تمام تر ادیان کے اوپر ہوگا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا، علم اسلام کا ہوگا، پرچم اسلام کا ہوگا، گفتار اسلام کے ہوگی، جو امور ہوں گے اسلام کے ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثریت کسی کی بھی ہو، اکثریت سے تعلق نہیں ہے، غلبہ ہوگا، اور انشاءاللہ ابھی آپ تھوڑے ہیں، خدا نے دکھا دیا ہے، ہمیں ایک جھلکیاں دکھا دی ہیں کہ یہ غلبہ کیسا ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے بہرحال ہمارے لیے دین منتخب فرمایا ہے، وہ دین بہت سچا دین ہے، مستند دین ہے، قائم رہنے والا دین ہے، جس کی ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، جس کی ہدایت کے لیے امیر المومنین جیسی قائم ہستی موجود ہے، ان کے اولاد طیبہ موجود ہیں۔ یہ حضرت انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین ہدیہ اور بہترین تحفہ ہے کہ وہ کریم پروردگار جو اپنی مخلوق کے لیے، انسان کے لیے جس کی چاہت، جس کی محبت اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ ہے وہ تو حضرت انسان ہے۔ کرم اس کا، رحم اس کا، لطف اس کا سب سے زیادہ کسی کے پار ہے، کسی کے اوپر ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی رجب کا مہینہ آئے گا اور دعائے رجب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جملہ اس میں آتا ہے دعائے رجب میں کہ یا من یعطی من سألہ
وَيَا مَن يُعْطِي مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ وَيَا مَن يُعْطِي مَن لَّمْ يَعْرِفْهُ. 3 الفاظ. کریم کیسا ہے یہ دین جو اس نے میرے لیے منتخب کیا ہے. سمجھ لیں کہ اس کی مہربانی میرے اوپر کیسے ہو. اس نے بعض اوقات تو انسان اپنے آپے سے اوقات سے آؤٹ ہو جاتا ہے, باہر نکل جاتا ہے کہ نہیں مجھے ملا کیا ہے, میں نے لیا کیا ہے, یہ اتنے سارے امور میں انجام دوں. یہ کتنی میرے اوپر آفت مصیبت ہے. دین خدا کو, دین حق کو, دین ہدایت کو اپنے لیے مشکلات کا باعث سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ دین تیرے لیے معین کس نے فرمایا ہے. وہ حکیم ہے, وہ تیرے لیے بہتر جانتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے, وہ بہتر جانتا ہے. تجھے کیا کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے. تیرے لیے کیا بہتر ہے وہی بہتر جانتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ یا من یعطی من سألہ. بہت توجہ کیجیے گا کہ اے وہ کریم پروردگار تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے. ہم آتے ہیں نا مانگنے, ادھر مانگنے آتے ہیں, مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے. اگلا جملہ اس سے بہتر ہے وَيَا مَن يُعْطِي مَن لَّمْ يَسْأَلْهُ. مانگنے والے کو تو سب کو دے دیتا ہے, بہت سارے مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں, لیکن خدایا تو کیسا کریم ہے کہ تجھ سے کوئی نہیں بھی مانگتا, سوال ہی نہیں کرتا, پھر بھی اس کو دے دیتا ہے. مجھے بتائیں کہ ہم نے خدا سے مانگا تھا کہ خدایا ہمیں ایسا بنا دے؟ کیا ہم نے کہا تھا خدایا ایسا گھر دے دے؟ کیا ہم نے کہا تھا خدایا ایسی بارگاہ ہمیں دے دے؟ کیا ہم نے کہا تھا خدایا کہ ایسے مکتب میں, ایسے گھر میں ہمیں پیدا فرما جو کہ گھر تیرے نبی کے چاہنے والوں میں سے ہو, تیرے ولی کے چاہنے والوں میں سے ہو, اور ایسا گھر ہو جو کہ عقل مندوں کا گھر ہو, فکر کرنے والوں کا گھر ہو, ذکر کرنے والوں کا گھر ہو. ہم نے کہا تو نہیں تھا نا, ہم نے مانگا تو نہیں تھا نا. یا من یعطی من لم یسألہ. اے وہ کریم دینے والا کہ اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا بھی نہیں ہے. مانگتا کیسے؟ تو اس وقت میں دیتا ہے جب اس کو مانگنا ہی نہیں آتا, اس کو مانگنے کا پتہ ہی نہیں ہے. بچہ اپنے ماں کی شکم میں ہے, اس کو کیا پتہ ہے مانگنے کا, اس کو دے دیتا ہے. ماں سے کی شکم سے باہر آتا ہے, اس کو نہیں پتہ لیکن دے دیتا ہے. اگلا جملہ اس سے بڑھ کر ہے. دین خدا کو سمجھنے کے لیے واقعاً ہمارے مولا سید سجاد علیہ السلام نے جو دعاؤں کا سہارا لے کر جو ہمیں دین پہنچایا ہم تک اور سمجھایا, یہ بہت بڑی ہمارے معصومین کا ایک سلیقہ تھا کہ اگر کسی اور طریقے سے دین نہیں پہنچا سکتے تو دعائیہ انداز میں پہنچا دیں. اللہ سے سوال بھی ہوگا, ہو جائے گا, اللہ کے مخلوق کی ہدایت بھی ہوتی رہے گی. یا من یعطی من سألہ, اس کو عطا کرنے والا جو مانگتا ہے, ومن لم یسألہ جو نہیں مانگتا, وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ. کل میں نے معرفت کے بارے میں بحث کی تھی کہ جس کو معرفت ہوگی وہ خدا کو مانے گا. لیکن یہاں تو خدا کا کرم کتنا حد انتہا کو چھو رہا ہے کہ اے وہ کریم پروردگار تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھے جانتا ہی نہیں ہے. جانے گا تو مانے گا نا, جو جانتا ہی نہیں ہے تو مانتا بھی نہیں ہے. تو خدایا اس کے اوپر کرم فرماتا ہے جو تجھے جانتا بھی نہیں ہے, تجھے مانتا بھی نہیں ہے, اس کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے, تو اس کو بھی دے دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخی ہیں, سخاوت کر رہے ہیں, شخص کو لے کر آئے کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آتا نہیں کھاتے. مہمان مل گیا, خدا کا شکر ادا کیا کہ انسان مل گیا مجھے مہمان. لے کر گئے, اس کو کہا کہ تاکل بسم اللہ, کھاؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر. اس نے کہا کائے کا بسم اللہ, کون اللہ, کھلانا ہے تو کھلاؤ, باقی اپنی باتیں مجھے نہ منواؤ. کہتے نہیں بھائی, وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, رزق دیا, کھانے کی صلاحیت دی, اس کا حق بندہ اس کا نام لے کے کھایا جائے, برکت پڑے گی. کہتے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف کھانا کھلانا چاہتی ہو تو کھلاؤ ورنہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اگر اس سلیقے کے ساتھ نہیں کھا سکتے تو نہ کھاؤ, چلے جاؤ. چلے گئے. پروردگار عالم نے کہا وہی وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهُ یا من یعطی من لم یعرفہ. خدا تو اس کو دیتا ہے جو تجھے جانتا بھی نہیں, مانتا بھی نہیں. اس نے کہا میں جس کا تو نام لے رہا ہے میں جانتا نہیں ہوں, کیسے مانوں؟ نبی خدا کہہ رہے ہیں ابھی تو اس کی تعریف کروائی جا رہا ہوں, معرفت دے رہا ہوں, لے لو معرفت. لیکن یہ پہلی کیٹیگری تھی. خداوند کریم کا جو معرفت دینے کا انداز ہے وہ کچھ اور ہے. چلا گیا حضرت مہمان, چلا گیا وہ فرد. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی نازل ہوئے, اے میرے پیارے نبی
آپ میرے دوست ہیں، تھوڑا سا دوستی کا حق تو ادا کریں۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں خدایا انسان ہے۔ کہتے ہیں کتنی عمر ہے اس کی؟ کہتے ہیں کچھ 50 60 100 سال کا تو ہوگا۔ کہتے ہیں اتنا جو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، کہاں سے کھایا ہے اس نے؟ کس نے کھلایا اس کو؟ کیسے یہ بڑا ہو گیا؟ کہاں یہ رہ رہا تھا؟ کیا میری حکومت سے باہر تھا؟ میری روزی سے باہر تھا؟ میری زمین سے باہر تھا؟ میرے آسمان کا سایہ اس پر نہیں تھا؟ یہ سب کچھ میرا ہی تو تھا۔ ہاں خدایا سب کچھ تیرا تھا، تو میرا تھا، میں کھلا رہا تھا، تو نے کیوں اٹھایا؟ جاؤ اس کو پلٹا کر آؤ۔ دین ہمارے پاس ایسے ہی پہنچا ہے کرم خدا کی وجہ سے۔ ہم نے تو محنت کی ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے دین کے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ گئے اس کو پلٹا کر واپس لے کر آئے اور کہا کہ کھاؤ۔ کہتے ہیں نام میں نہیں لوں گا اس کا، جو نام لے رہے ہو، جو بتا رہے ہو، فرمائش تیری نہیں چلے گی، کھلاؤ تیری مرضی، نہ کھلاؤ تیری مرضی۔ چلے نہ کھاؤ، نہ لو نام، کھا لو جتنا چاہیے، جیسے چاہے، جس کا نام لینا چاہو کھا لو۔ کہتے ہیں پہلے بتا تو صحیح، اتنا تو تبدیل کیسے ہو گیا؟ تبلیغ اس کو ہو رہی تھی، کھانے والے کو، لیکن تبلیغ کا اثر تو کھلانے والے پر ہو گیا۔ کہتے ہیں تیرے اندر تبلیغ کیسے ہو گئی؟ پہلے اتنی ضد تھی، اب یہ بات آ گئی۔ کہتے ہیں جس کا نام تجھے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا نام لو، جس کی معرفت کروا رہا تھا، جس کے بارے میں سمجھا رہا تھا، اسی کریم نے مجھے کہا ہے اور مجھے ڈانٹا ہے کہ اتنا کچھ اس کو میں نے کھلایا ہے۔ نہیں نام لیتا تھا تو بھی میں نے کھلایا، مجھے نہیں جانتا تھا تو بھی میں نے اس کو کھلایا ہے، تو کیوں نہیں کھلاتا؟ کھلا لے اس کو، واپس لے کر آ، تبھی تجھے کہہ رہا ہوں کہ کھا لے۔ اب اس کو معرفت ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ واقعاً وہ تو اتنا کریم ہے کہ یہ اس کا پیارا ہے۔ یقیناً اس پیارے کو جو ہے ڈانٹ رہا ہے میری ہدایت کی وجہ سے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے غلط نہیں کیا تھا، غلط نہیں کیا تھا، وہ بھی حکم الہی تھا کہ میرے دشمن کو کے ساتھ جو ہے وہ میرے دشمن والا برتاؤ ہونا چاہیے، وہ شریعت کا قانون تھا۔ لیکن کرم الہی شریعت سے بالا تر ہو جاتا ہے کہ ہدایت اس کی جو ہونی ہے تو کیسے ہونی ہے؟ تو اپنے نبی کو ڈانٹنا پڑ جاتا ہے اگر، تو بھی ڈانٹا جا رہا ہے کہ ایک فرد کی ہدایت ہو جائے یہ بہت بڑا کمال ہے، ایک فرد معرفت ہو جائے یہ بہت بڑا کمال ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کا رتبہ کم کیا کہ تیرا رتبہ کم ہی ہو جائے، اس کا رتبہ بڑھ جائے، لیکن اگر اس کے رتبے بڑھنے سے، تیرے رتبے کے کم ہونے سے اس کے دل کے اندر نور معرفت توحید اگر آ جاتا ہے تو یہ تیری کامیابی ہے۔ کھلایا، اس نے کہا اب ٹھیک ہے، وہ ایسا کریم ہے تو جو نام تو پہلے تو کہہ رہا تھا اب وہ نام لے، پہلے وہ نام لوں گا پھر کھاؤں گا۔ یہ حضرت انسان ایسا ہے، خدا نے اس کے اوپر ناز ایسے نہیں کیا، لیکن جن کے اوپر ناز کیا ہے وہ ہستیاں کچھ اور ہیں۔ یزید بھی تو انسان تھا، معاویہ بھی تو انسان تھا، سیدہ کے گھر کے اوپر در کو گرانے والے یہ بھی تو انسان تھے، انسانوں کے شکل میں تھے، انسان نہیں تھے۔ اسی آیت میں سورہ 3 میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو احسن بہترین اسلوب کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہی انسان اسفل سافلین۔ اب اس کا ترجمہ جا کے خود بھی آپ تلاش کیجیے ڈکشنری میں۔ آج کے دور میں ہر چیز مولوی کے اوپر نہیں ہے، آسانی سے انسان ہر چیز سرچ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مولوی سے بھی زیادہ فاسٹ طریقے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بہانہ اس دور میں نہیں ہے۔ پچھلے افراد کے جیسے یہ حضرت ابراہیم کا مہمان تھا، اس کے پاس ممکن ہے کوئی حجت ہوگی، دلیل ہوگا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، یقیناً اس کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا، جب اس کو سمجھایا گیا تو سمجھ گیا۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سمجھنا آپ کے در کے اندر پہنچ چکا ہے، علم آپ کے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ بہت اسفل سافلین کا ترجمہ معلوم کیجیے گا، اسفل سافلین یعنی اس سے بدترین اور نچلا گھٹیا ترین درجہ اور کوئی کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین درجے پر کون ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ، اعلیٰ ترین درجے پر کون ہے؟ بولیں سب بولیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اعلیٰ ترین درجے پر کون ہے؟ حضرت انسان۔ احسن تقویم کون ہے؟ حضرت انسان۔
لیکن خدا فرماتا ہے یہ اعلیٰ ترین تب ہے جب اقدار انسانی اس کے اندر ہو، جوہر انسان اس کے اندر ہو، نور انسان اس کے اندر ہو، فرمان برداری پروردگار اس کے اندر ہو، اطاعت کا جذبہ اس کے اندر ہو، اطاعت کا سلیقہ اس کے اندر ہو۔ جس نے معنی پیدا کیا ہے اور اچھا پیدا کیا ہے اس کی تعریف کرنا جانتا ہو، اس کے سامنے جھکنا جانتا ہو، اگر یہ ہے تو یہ انسان ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ اشرف ہے، یہ اکمل ہے، یہ بہترین ہے، اور یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو شہکار ہے، جس کو خدا شہکار کے طور پر تعارف کروا کے کہہ رہا ہے ہاں میں وہ ہوں جس نے ایسا پیدا کیا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو اس قابل ہے کہ یہ آسمانوں پر چلی جائے معراج کرنے کے لیے، کہ اس سے پہلے سب سے بڑی مخلوق، خدا کی سب سے بڑی پیاری مخلوق، معصوم مخلوق جو جب سے پیدا ہوئی ہے رکوع میں ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے سجدے میں ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے قیام میں ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے تسبیح کر رہی ہے، وہ اتنی پیاری مخلوق خدا کی اس مقام پر کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس مقام پر پروردگار عالم اس نبی مرسل کو لے کر گیا اور کہا کہ قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب ہو گیا تھا، اس مقام پر لے جایا گیا۔ کون تھا؟ حضرت انسان، احسن تقویم حضرت انسان، اعلیٰ ترین کائنات کے جبرائیل پیچھے رہ گئے، پہنچنے والا حضرت انسان۔ فرماتا ہے قرآن کریم میں پروردگار عالم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے، پہاڑوں پر نازل کریں تو پہاڑوں کی چیخیں نکل جائیں گی، زمین پر نازل کریں گے تو زمین پھٹ جائے گی، آسمانوں پر لازم کرے تو آسمان جو بغیر سہارے کے ویسے مستی کر رہے ہیں یہ آسمان دھواں ہو جائے گا۔ اب کسی بھی چیز کے اوپر نازل کریں گے یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی، لیکن یہ بوجھ اگر کسی نے اٹھایا تو حضرت انسان ہے۔ دین سمجھ رہا ہے حضرت انسان، دین دیا جا رہا ہے حضرت انسان کو، برا بھلا سمجھ رہا ہے تو حضرت انسان، اور آزادی خدا نے اگر کسی چیز کو دی ہے تو حضرت انسان کو دی ہے۔ آزاد انسان ہے جتنا بھی ہے، لمیٹڈ آزادی ہے لیکن انسان کو ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق آزاد نہیں ہے، سب مجبور ہے، سب مجبور ہے، باندھے گئے ہیں۔ حضرت انسان آزاد ہے، اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا بوجھ کا ایک اندازہ روایات میں تاریخ میں آپ نے سن رکھا ہے نا کہ قرآن کا بوجھ کتنا تھا، اس دین خدا کا وزن کتنا تھا کہ یہ دین خدا کو اٹھانے والا حضرت انسان ہی ہو سکتا ہے۔ امیر کائنات جب بت توڑ رہے تھے، امیر المومنین خانہ کعبہ کے اوپر رکھے گئے بتوں کو توڑ رہے تھے، اب یہ خداوند کریم دکھانا چاہ رہا ہے دیکھو یہ میں نے قرآن کریم میں جو کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ ایسے نہیں کہا گیا، یہ وزن ہے، میرے محبوب نے یہ وزن اٹھایا ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا، کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کا مظہر دکھایا اس خانہ کعبہ کے پاک کرنے والے طریقے میں کہ دیکھو وزن کتنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، امیر المومنین کو کہا کہ آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں، مولا نے کہا کہ نہیں آپ میرے کاندھوں پر آ جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھوں پر آنے کا ارادہ کیا، امیر المومنین جھک گئے۔ خیبر شکن، کائنات کا شجاع ترین، اتنی طاقت، لیکن مصلحت کچھ اور ہے تو ایک ہی وجود، نور ایک ہے، مقصد ایک ہے، شجر ایک ہے، ثمر ایک ہے، لیکن خدا دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ وزن کچھ اور ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہی اٹھائے گا۔ ایک تو وزن کا تقاضا، دوسرا کہ اس درجے کو آگے جو بڑھانا ہے، اس سلیقے کو، اس اقدار کو جو اور معراج تک پہنچانا ہے وہی اوپر آنا ہے، یہ سلسلہ اوپر جائے گا۔ تو اب نبوت بنیاد بن رہی ہے، اے علی نبوت کو بنیاد محکم مستحکم بنیاد ہونی چاہیے، علی نبوت کو بنیاد بنائیے، نبی کے شانوں پر سوار ہو جائیے، نبی نیچے جھکے، امیر المومنین ان کے شانوں پر آئے اور امیر المومنین اوپر گئے، تو اب امیر المومنین فرماتے ہیں اس سے بڑی بلندی اس سے پہلے علی نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نبی کی معراج یہ تھی کہ آسمان و عرش پر جائے، علی کی معراج یہ ہے کہ نبی کے شانوں پر آئے۔ علی کے قدم، امیر المومنین کے قدم، تو وہ تو اٹھ گئے۔ یہ ہے وزن دین، وزن قرآن،
اسی وجہ سے کے کریم نمائندے کریم رسول نے ٹائم گزارا تیزی کے ساتھ کہ جو فرمایا نا کہ یہ آخری حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص حصہ ہے دین کو پہنچاتے جب اس نہج پر پہنچے ہیں تو فرمایا یہ تیسرا مقام ہے کہ دین کا اور قرآن کا وزن بتایا جا رہا ہے کہ اس دین اور قرآن اور ہدایت کا وزن کتنا ہے۔ ایک یہ کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، یعنی دنیا میں مضبوط ترین کوئی چیز پہاڑ ہے، اگر اور کسی چیز کا خدا نام نہیں لیا، مضبوط ترین چیز پہاڑ ہے، اس کو نازل کرتے تو لرز جاتے، وہ میدہ بن جاتے۔ امیر المومنین نے اٹھایا، مسلط نہیں تھی، حضور نے اٹھایا تو اٹھا لیا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی آخری وضاحت کر کے جا رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام کو بلایا، ایک ہائی لیول کی میٹنگ بلائی، ایمرجنسی میٹنگ بلائی، سب بزرگ صحابہ، اکابرین صحابہ، دیندار افراد، قربانیاں دینے والے سب موجود ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا کہ مجھے قلم اور دوات دے دو۔ مجلس پوری ہو گئی، قلم اور دوات دے دو کہ میں آپ کے لیے وہ لکھ دوں کہ جس لکھے ہوئے کی وجہ سے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی من اہل بیتی۔ یہ ثقل ہیں، یہ دونوں وزن ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس تھے۔ ان دو وزنوں کو اٹھانے والی حضور کائنات کی ذات تھی۔ اب چھوڑے جا رہے ہیں تو نہیں فرمانے جا رہے ہیں کہ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، نہیں، انی تارکم فیکم الثقلین۔ ثقل کہتے ہیں سب سے، کائنات میں سب سے بھاری جو چیز ہے اس کو ثقل کہتے ہیں۔ جب دو بھاری چیزیں آ جائیں تو ان کو ثقلین کہتے ہیں۔ جیسے حسن الگ ہے اور حسین الگ ہے، دونوں کو ملائیں گے تو حسنین ہو جائیں گے۔ ایک ثقل قرآن ہے، ایک ثقل اہل بیت ہے، ایک وزن قرآن ہے، ایک وزن اہل بیت ہے۔ یہ پوری دنیا جس وجود کی وجہ سے باقی ہے، جو ہم جمعے کے خطبے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ یہ وہ وزن ہے جس وزن کی وجہ سے آپ نے سائنس کی تھیوری میں پڑھ لیا ہے نا کہ یہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، یہ پہاڑوں کا وزن ہوتا زمین ہل جائے گی۔ یہ تو ظاہری سی مثال ہے، اصل تو یہ ہے کہ دو بھاری ثقل موجود ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہیں۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ان کے وزن کی وجہ سے یہ زمین بھی ہموار ہے اور آسمان بھی ہموار ہے، یہ ہموار نہیں ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور ان کے ہی طفیل میں زمین والوں کو بھی رزق مل رہا ہے اور آسمان والوں کو بھی رزق مل رہا ہے۔ یہ حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں اور فرما کے جا رہے ہیں کہ لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، کہ یہ کبھی بھی وزن، ہمیشہ ترازو جو ہوتا ہے نا، یہ میزان اور مقیار کے ساتھ دنیا بنی ہوئی ہے۔ جو بیلنس میں مثلا بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں نا، بلڈنگ کا بیلنس ایک طرف ہو جائے بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ دین کی بلڈنگ ان دو بنیادوں پر کھڑی ہے، ایک قرآن اور اہل بیت۔ یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، اگر الگ ہو جائیں دین نہیں رہ سکتا، کائنات نہیں رہ سکتی، کبھی بھی ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ اگر ان کو ساتھ رکھو گے، ان کے ساتھ رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ جنہوں نے چھوڑا حضور کوہین کو، جنہوں نے چھوڑا ثقلین کو، جنہوں نے چھوڑا اہل بیت کو، اور ادھر ہی اعلان کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، چھوڑ دیجیے رسول کو۔ میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، یقین جانی نہیں کہہ سکتا ممبر پر بیٹھ کر۔ چھوڑ دیجئے اس شخص کو کہ جس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کو تکلیف، ظاہراً پچھلے والوں نے اس کی تعویلیں کر دی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ اور ہر چیز انما الاعمال بالنیات، اور نیت کو ظاہر کرتی ہے زبان اور کردار۔ نیت کو ظاہر انسان کا کردار کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے دیکھا ہے تاریخ نے، پڑھا ہے تاریخ نے کہ حضور کا اعلان کیا جا رہا ہے جنگ احد میں کہ حضور مارے گئے، حضور مارے گئے، تو سب بھاگ رہے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ حضور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہاں حضور تڑپ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، واپس ہی جا رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہتے ہیں حضور مارے گئے تو ہمارے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا سب بھاگ رہے تھے، آپ نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ امیر المومنین نے کہا کہ جب حضور مارے گئے تو میرے زندہ رہنے کی کیا فائدہ تھا؟
اگر یقیناً ایسا جملہ تھا جو آپ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو تکلیف تھی، لکھوانے کی تکلیف نہیں دینا چاہ رہے تھے، حضور چاہ رہے تھے مجھے دیں اور یہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، اب بتائیں کہ کل میں نے جملہ کہا تھا کہ مزاج دین کہاں ہے؟ اب میں نے خود دو واقعے بتائے تھے نا، ایک نمازی فرد تھا اور امیر المومنین کے گود میں حضور سوئے ہوئے تھے، مزاج دین سمجھ رہے تھے۔ وہاں آپ کہہ رہے ہیں حضور اگر چلے گئے تو میرے جو ہے یہاں کھڑے ہو کے پٹنے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں زخم کھاؤں یہاں پر، ٹھیک ہے چلے گئے، بات ختم ہو گئی، ہم جیسے پہلے تھے پھر بھی ویسے ہی رہیں گے۔ لیکن امیر المومنین دین کے جو ہے رہنما، دین کے ہادی، جو کہ علی مع القرآن و قرآن مع علی، یہ وہ شخصیت، یہ وہ برجستہ شخصیت کہہ رہی کہ جب حضور نہیں رہے تو میرے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہی ہم نے دیکھا ہے۔ تیسرا دن ہے، میں مسلسل جو مجھے دن جو یہ نظر آ رہے ہیں وہ امیر المومنین کی مظلومیت کے دن ہیں۔ کل میں نے مختصر پڑھا مصائب، اور ابھی بھی مختصر ہی پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھ سکتا میں، کہ امیر کائنات کی جیسا کوئی کائنات میں مظلوم نہیں ہے، مظلومیت علی۔ ہم صرف چند دن رمضان مولا کی ضربت کا مصائب پڑھتے ہیں، ان کی شہادت پڑھتے ہیں، ان کے زخم پڑھتے ہیں، خدا جانتا ہے میں ممبر میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ کے رلانے کا مقصد میرا نہیں ہے، حق بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے، رونا نہ رونا آپ کی قسمت میں ہے۔ علی کی مصیبت وہ نہیں ہے کہ علی زخمی ہو گئے تھے، علی کی مصیبت وہ نہیں ہے کہ علی شہید ہو گئے تھے، وہ تو حسن و حسین کی مصیبت تھی کہ کریم بابا ان سے جدا ہو رہا تھا، وہ تو امت کی مصیبت تھی کہ کریم امام شفیق امام کا سایہ ان سے اٹھ رہا تھا، وہ تو امت کا سوگ تھا اور امیر المومنین کے اولاد کا سوگ تھا، وہ امیر المومنین کی مصیبت تو نہیں تھی۔ امیر المومنین تو مسکرا کر اس کی دنیا سے چلے گئے، فزت ورب الکعبہ، خدایا تیرا احسان کہ علی کامیاب ہو گیا، وہ تو علی کے لیے کامیابی کا دن تھا، لیکن علی کے لیے مصیبت کے دن یہ ہیں۔ علی دیکھ رہے ہیں علی کو امیر المومنین جو پہلے آزادی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے وہ آزادی علی سے چھین کر چلے گئے۔ علی میں تھا تو آپ آزاد تھے، لیکن میں جا رہا ہوں تو اب آزاد نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو دین بچانا ہے، اس دین کو بچانے کے لیے جتنا خرچہ لگ جائے آپ نے دینا ہے، جتنی مصیبتیں آ جائیں برداشت کرنی ہے، ہماری ذمہ داری دین خدا کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ رونے والے عزادار ہو، امیر المومنین برداشت کر رہے ہیں، امیر المومنین دیکھ رہے ہیں۔ پہلے والے عالم، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، پہلے والے علی آزاد تھے کہ حکم ذمہ داری رسول کی ہوتی تھی، بھیج دیتے تھے رسول، علی فرماتے تھے کہ رسول جانے خدا جانے، میرا تو صرف حکم کے اوپر لبیک کہنا ہے۔ جو بھی میدان ہوتا تھا علی پیچھے ہٹنے کے لیے کبھی سوچتے بھی تعامل نہیں کرتے تھے، لیکن اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ظاہر ہی نہیں ہے، اب جو بھی کرنا ہے علی نے کرنا ہے، رزلٹ کے ذمہ دار خود علی ہے، جو پوچھا جا رہا ہے علی سے پوچھا جا رہا ہے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں علی کے اوپر آ رہی ہیں، یہ اور علی کے لیے مصیبتوں کا آغاز یہ ہے کہ اپنے گھر میں علی کی زوجہ کو زخمی کیا گیا۔ علی کسی سے لڑنے تو نہیں گئے تھے، علی نے تلوار تو نہیں اٹھایا تھا، علی نے کسی کو کوئی برا بھلا تو نہیں کہا تھا، علی نے کسی کا برا تو نہیں سوچا تھا۔ آپ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ تھا، جا کے اپنے نظریے کو نافذ کرتے، علی نے آپ کو روکا تو نہیں تھا، لیکن رونے والوں علی اپنے گھر میں، علی جیسے بہادر کے سامنے، علی کی زوجہ عام زوجہ نہیں تھی، جن کا نکاح آسمانوں میں بھی پڑھا گیا تھا، جن کا نکاح زمین میں بھی پڑھا گیا تھا، وہ زوجہ ہے جس کو پروردگار عالم سیدۃ النساء العالمین کہتا ہے، وہی زوجہ ہیں، دختر رسول ہیں، علی کی عزت ہے، علی کی غیرت ہے، وہ علی کے سامنے تڑپ رہی ہیں اور علی صبر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں رضن برضائی و تسلیما لامری، خدایا یہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی مشکل کے برداشت کر رہا ہوں کہ تیرا دین بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ دیا ہے سیدہ نے، امیر المومنین سے سیدہ اپنی مصیبتیں چھپاتی تھیں، سیدہ کو جتنے زخم تھے علی کو نہیں بتاتی تھی،
کہ علی برداشت نہیں کر پائیں گے، علی کے لیے اور زیادہ مصیبتیں ہیں۔ یہ سیدہ کی نصرت تھی، ہمدردی تھی امیر المومنین کے ساتھ، ولایت کے لیے ہمدرد سیدہ ایسے تھیں۔ واقعاً ولایت کو بچانا ایسے ہوتا ہے، خون جگر سیدہ کا ولایت کے اوپر قربان ہو رہا تھا۔ رونے والوں ایک آخر جملہ پڑھ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے اوپر کیا گزر رہی تھی، مسلمانوں نے امیر المومنین کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کیا۔ مسلمان راستے سے جا رہے تھے، امیر المومنین کا گزر ہوا، روکا کسی نے۔ امیر المومنین سمجھ رہے تھے شاید میرے بھائی کے جانے کی تعزیت مجھے دیں گے، لیکن تعزیت نہیں کی۔ سنو گے کیا کہا؟ علی کو روک کے فرماتے ہیں بنت رسول کو کہہ دیجئے کہ اگر رات کو روئیں تو ہم دن کو آرام کریں، اگر دن کو روئیں تو ہم رات کو آرام کریں۔ امیر المومنین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ امیر المومنین یہ پیغام لے کر گھر آئے، گھر پہنچے، دیکھا سیدہ گریہ کر رہی ہے، سیدہ بے چین ہے۔ سیدہ کو معلوم ہوا تھا کچھ۔ سیدہ نے پوچھا ابوالحسن میں نے سنا ہے آپ سلام کرتے ہیں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں بنت رسول، اے فاطمہ سلام کا جواب نہ دیتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ اگلا پیغام پہنچایا مسلمانوں کا، سیدہ مسلمانوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کیا پیغام دیا ہے؟ علی کو یہ پیغام دیتے ہوئے آپ سوچیں ذرا تو صحیح نا، ایک انسان سوچے تو صحیح، یہ علی کے لیے پیغام لانا، سننا، پھر سیدہ کو سنانا کتنا دشوار تھا۔ ہائے واقعی پوری دنیا علی کے مصیبتوں کے اوپر قربان ہو جائے۔ امیر المومنین نے کہا سیدہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کو کہیں کہ رونے کی پاری بنائے، رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں، اگر دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں۔ سیدہ فرماتی ہیں علی تیری عزت کی قسم، تیری مظلومیت کی قسم، میں کبھی اونچی آواز میں روئی تو نہیں ہوں، مسلمانوں کو میرے رونے کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ امیر المومنین نے رو کر فرمایا اے بنت رسول اللہ، اے فاطمہ تو جب روتی ہے تو اکیلی نہیں ہوتی، جب تو بابا بابا کر رہی ہوتی ہے مسجد نبوی کی در و دیوار، پورے مدینے کے در و دیوار ہل جاتے ہیں، آپ کے نوحے کے ساتھ وہ بھی نوحہ پڑھتے ہیں، جب آپ بابا بابا کرتی ہیں وہ بھی بابا بابا کر کے رو رہے ہوتے ہیں، در و دیوار کہہ رہا ہوتا ہے فاطمہ محمد آپ کے بابا نہیں تھے، پوری کائنات کے بابا ہیں، یہ کائنات یتیم ہو گئی۔ رونے والوں کائنات یتیم ہو گئی، لیکن یتیموں کے اوپر کوئی بہتر سلیقے کے ساتھ ان کو تعزیت نہیں دی گئی۔ سیدہ رونے جاتی تھی بابا کی قبر پر، جملہ جا کے کہتی تھی یا ساکن القبر یا ابدا، اے قبر میں آرام کرنے والے بابا، آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا سر میری گود میں تھا، سائل نے 3 مرتبہ دق الباب کیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، آپ سے برداشت نہیں ہوئے تھے، آپ نے رو رو کر کہا تھا زہرا میری زندگی میں تو رو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بابا آپ تو میرا ایک آنسو برداشت نہیں کر رہے تھے، اب باہر آؤ میرا حال دیکھو، بابا میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، بابا میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک جملے میں سیدہ نے کہا یا آبت سبت علی مصائبان، اے میرے بابا میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر آتی تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی، چاند اپنی چاندنی چھوڑ دیتا، لیکن میں برداشت کر رہی ہوں، اے بابا مجھے اپنی طرف بلا۔ یا اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، پروردگار اس قلیل توسل کو عبادت میں شامل فرما، پروردگار فرش عزا بچھانے والے جتنے بھی ہیں، اس کی زینت بننے والے جتنے بھی ہیں، کوششیں کاوشیں کرنے والے، خرچ و اخراجات کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار کسی ظالم کی محتاجی سے ان کو محفوظ فرما، رزق وسیع اور حلال اور فراواں ان کو نصیب فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں حصول روزگار ان کے لیے آسان بنا، جو بے گھر ہیں ان کو گھر کا سایہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں خدایا
رسول کی یتیم بیٹی کا صدقہ، جو بے اولاد ہیں خدایا ان کی گودوں کو اولاد سے نور سے آباد فرما۔ اے پروردگار جن کے اولاد ہے صحیح و سالم نہیں ہے، چاہے اخلاقاً میں ہو، کردار کے ساتھ ہو، جسمانیت کے ساتھ ہو، خدایا ان کو صحت و سلامتی والے اولاد نصیب فرما۔ پوری دنیا میں اس وقت دہشت ہے اور دہشت گردی ہے، خدایا یہ دہشت گرد امریکہ اسرائیل ان کے پٹھو اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے پروردگار ان کے نجس وجود سے پوری دنیا کو پاک قرار دے، اور اس دنیا کو عدل و عدالت سے امن و امان سے بھرنے والے ہمارے عادل امام مہدی برحق ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔